السلام علیکم جی، IUB نیوز کے ساتھ میں ہوں اطہر شاری۔ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، جو صنفی تشدد ہے وہ ہے کیا، اور اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز اور ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس مل کے 16 روزہ یہ جو مہم ہے اس کو آج اس کی افتتاحی تقریب تھی۔ ڈین اور وومن ڈیولپمنٹ سینٹر جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے، یہ ان کے زیر اہتمام، اور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں۔ ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ میم، جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کی تو صرف ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اچھا، عورت کو اوپر تشدد کرنا، مارنا ہی ہے، اس کے بہت سارے اور بھی پرسپیکٹو ہوں گے۔ کیا اس تمام کے حوالے سے آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے 16 روزہ؟ جی بالکل، اس کے بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف آپ کی ذہن میں بات آتی کہ خواتین کو مارنا، وائلنس صرف جو ہے وہ فزیکل وائلنس نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری فارمز ہیں۔ فزیکل وائلنس کے ساتھ ساتھ وربل وائلنس ہے، سائیکولوجیکل وائلنس ہے، سوشیو اکنامکل وائلنس ہے، پولیٹیکل وائلنس ہے۔ تو ان سب اسپیکٹس کو جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ نارملی جو ہے وہ ہم یہی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ جو فزیکل وائلنس ہے، اور نارملی یہ ان رپورٹڈ جاتا ہے، اور یہ ایپیڈیمک ہے، یہ گلوبل ایک ایشو ہے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں اویئر ہوں گے، تو آئی تھنک کہ جس وائلنس کی میں بات کری وربل اور جو ایموشنل وائلنس ہے، وہ اگر ہم ایجوکیٹڈ طبقے میں دیکھیں یا ایون شہروں میں یا بگ سٹیز میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو کامن نظر آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی اچھی آج کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا آج انوگرل تھا، اور یہ 16 ڈیز کی ہم مہم لے کے چلیں گے تاکہ جو ویمن جو ہیں وہ اسٹرانگ ایلیمنٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ رول پلے کر سکتی ہیں کسی بھی معاشرے کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہیومن رائٹ ایشو ہے۔ یہ صرف ایک خاتون کی یا گرل کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ آج 25 نومبر سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور 10 دسمبر کو جا کے ہم اس کی اختتامی تقریب کریں گے، اور 10 دسمبر کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف ہیومن رائٹس ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ ہم گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو مین جو گول ہے وہ ہے لیونگ نو ون بیہائنڈ۔ تو جب ہم معاشرے کا جو 51 اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جو کہ خواتین اور گرلز پہ مشتمل ہے، اگر ہم ان کو کسی نہ کسی فارم میں ان کو ڈسکریج کر کے پیچھے رکھیں گے تو ہم جو ہماری ترقی کے اہداف ہیں ان کو ہم اچیو نہیں کر سکیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر مصور حسین بخاری صاحب چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور جینڈر اسٹڈیز، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں۔ سر، کیا کہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے جو 16 دن ہیں؟ آلریڈی یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، جینڈر اسٹڈی، پبلک ایڈمنسٹریشن، پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن، اور خصوصاً وومن ڈیولپمنٹ چیئر جو ہے، یہ مل کر یہ کولیبریشن کے ساتھ انڈر دا امبریلا آف فیکلٹی آف سوشل سائنس جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ آج ہم گلوبل آرڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دنیا جو ہے، پوری دنیا میں یہ دن منا رہی ہیں، تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان دنوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سیلیبریشن کا آبجیکٹو جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر آنے والے اپنے طلباء طالبات، اپنے دوست احباب اور تمام جو لوگ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کا حصہ دار بنیں۔ اور اس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تمام پینافلیکس، یہ بینر اور یہ جو آپ چارٹس اور جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز ان بچوں نے اور جینڈر اسٹڈیز کے اور ٹیچرز نے مل کر کیا ہے۔ ہم یونیورسٹی کے زیرو بجٹ کے اصول پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں خصوصاً ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب اور میڈم روبینہ کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو کرنے کی اجازت دی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ جو 16 دن ہیں ان میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، میسج لیں کہ کس طرح ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو جینڈر بیس وائلنس سے فری کرنا ہے، اور ایک خوبصورت سا ماحول جو ہے اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں بیٹیوں کے لیے اور پورے سماج کے لیے پیدا کرنا ہے۔ IUB نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اطہر شاری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔